آج ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے کتاب الزکوٰۃ، اور کتاب الزکوٰۃ سے ہم وہ حدیث پڑھیں گے کہ جس میں زکوٰۃ کی شروط بیان ہوئی ہیں، زکوٰۃ کی شرطیں بیان ہوئی ہیں۔ اور شرط کہتے ہیں وہ کام جس کو اصل کام سے پہلے کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر وہ کام نہ کیا جائے تو اصل کام نہیں ہوتا۔ مثلا نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر کوئی شخص وضو نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہو۔ تو ایسے ہی زکوٰۃ کی کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ شروط پوری ہوں گی تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر وہ شرائط پوری نہیں ہوں گی تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو اس بارہ میں روایت ہے، وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زکوٰۃ حتى يحول عليه الحول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تیرے پاس چاندی کے 200 درہم ہو اور ان پر 1 سال بھی گزر چکا ہو تو ان میں 5 درہم زکوٰۃ بنتی ہے، فرض ہے۔ اور سونے کی بابت زکوٰۃ کا یہ حکم ہے کہ سونے میں تم پر کوئی شے واجب نہیں یہاں تک کہ تیرے پاس 20 دینار ہو جائیں اور ان پر 1 سال بھی بیت جائے، تب ان میں نصف دینار، آدھا دینار زکوٰۃ فرض ہے۔ پس جو سونا اور چاندی اس مذکورہ نصاب کی تعداد سے زیادہ ہو جائے تو ان کی زکوٰۃ اسی حساب سے ہوگی، اور کسی مال میں، چاہے وہ سونا چاندی ہو یا درہم و دینار، اور چاہے وہ مویشی ہو یا مال تجارت، کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر پورا 1 سال نہ گزر جائے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، یہ حدیث حسن ہے، البتہ اس حدیث کے مرفوع ہونے میں اختلاف ہے۔ یہ وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں چاندی کا اور سونے کا نصاب بیان کیا گیا ہے کہ سونا کتنا ہو اور چاندی کتنی ہو، اور وہ کب تک رہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو اب اس میں جو بتایا گیا، حدیث میں جو بیان ہوا، وہ یہ ہے کہ جب 200 درہم جو سکہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے چاندی کا، تو 200 درہم ہو تو پھر 5 درہم زکوٰۃ بنتی ہے، اور جب 20 دینار ہو جائیں تو اس میں آدھا دینار زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اب یہ جو درہم اور دینار ہے، اگر اس کا آج کے حساب سے ہم، چونکہ آج تو درہم و دینار نہیں چلتے بلکہ آج کل تک کا تو جدید پیمانہ گرام بنتا ہے، تو لہذا اس لحاظ سے چاندی جو ہے وہ بنتی ہے 735 گرام، 735 گرام چاندی ہو اور پھر سال گزر جائے تو لہذا پھر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کتنی دینی ہوتی ہے؟ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے 2.5%، 100 میں سے 2.5، 40واں حصہ آپ کہہ لیں۔ اور اگر اس 200 جو دراہم ہے، درہم ہے، ان کی اگر ہم تولوں میں بات کریں تو وہ 52.5 تولے بنتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا چاندی کا نصاب، یعنی چاندی کا اگر درہموں کا حساب ہو تو 200 درہم، اور اگر تولوں کا حساب ہو تو 52.5 تولے، اور اگر گرام کا حساب ہو تو 735 گرام، یہ بنتا ہے چاندی کا نصاب۔ اور اتنے وزن کو اگر سال گزر جائے
تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اگر اب یہ جو 200 درہم ہے، اگر سال میں کسی بھی وقت ان میں سے 1 درہم کم ہو جائے، 2 درہم کم ہو جائیں، تو لہذا پھر اس سال زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور ایسی 20 دینار ہیں، سونے کے سکے 20 ہوں، 20 دینار ہوں، اگر یہ سال میں کسی بھی وقت 19 ہو جاتے ہیں تو لہذا پھر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، چونکہ وہ سال یہ مال اس کے پاس اتنی مقدار میں، اتنی تعداد میں پورا سال نہیں رہا، تو لہذا اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اگر اتنا ہوتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ تو اس میں زکوٰۃ کا نصاب بیان ہو چکا۔ آگے روایت ہے، اسی کا حصہ ہے، فرمایا وَلِلتِّرْمِذِيِّ عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زکوٰۃ علیہ حتی یحول علیہ الحول الراجح وقفہ۔ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس آدمی کو جسے سال کے دوران کوئی مال مزید ملا، یعنی اسے موجود مال کا فائدہ اور نفع ملا، یا وہ زائد مال وراثت اور ہبہ یا کسی اور صورت میں اس کو ملا سال کے دوران، تو اس مال پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس پر سال گزر جائے۔ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے آدمی کے پاس، اس نے حساب لگایا ہوتا ہے کہ مثلا میں نے پچھلے سال 2022 میں یا 2021 میں کہہ لیجیے میرے پاس اتنا مال ہے، اور 2022 میں اس پر پورا سال گزر گیا، تو اس پر تو زکوٰۃ دینی دینی۔ لیکن ایک یہ ہے کہ سال کے دوران میں وہ کہیں سے کوئی تحفہ آ گیا، کوئی وراثت میں کوئی چیز مل گئی، کسی نے کوئی چیز ہبہ کر دی ہے، یا پھر کاروبار کا نفع آ گیا ہے، تو اب ایک ہوتا ہے تھوڑا بہت نفع، ایک ہوتا ہے لاکھوں کروڑوں میں نفع آ جانا۔ تو جو لاکھوں کروڑوں میں پھر نفع آئے گا، اب ظاہری بات ہے اس پر سال گزرے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر سال نہیں گزرے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، تو اس کو اپنی اصل رقم میں شامل کر لے گا۔ اور اگلے سال جب اس پر سال ہو جائے گا، مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ تھا، اس کو نفع آیا جو ہے 20 لاکھ روپیہ آ گیا، تو اب اگر یہ 20 لاکھ روپے اس کے مال میں شامل ہو گیا اور اگلے سال تک اس کے پاس 1 کروڑ 20 لاکھ روپے رہتے ہیں، تو پھر وہ 1 کروڑ 20 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں مال مستفاد، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس پر بھی بہرحال جو ہے سال کا گزرنا شرط، یعنی جو بھی مال ہے وہ سال بھر آدمی کے پاس رہے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر سال نہیں گزرتا ہے، اس سے پہلے وہ خرچ ہو جاتا ہے، بھلے 5-10 دن ہی ہو جائے، تو لہذا پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو۔ آگے روایت ہے، وَأَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ رواہ ابو داؤد والدارقطنی والراجح وقفہ ایضاً۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کھیتی باڑی وغیرہ کے کام میں لائے جانے والے بیلوں اور گائیوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام دارقطنی روایت کیا ہے، اور اس حدیث کا بھی موقوف ہونا راجح ہے۔ اب یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ انسان کے پاس جو جانور ہوتے ہیں، گائے جو ہوتی ہیں، ایک وہ گائے ہے کہ جو مال مویشی کے طور پر اس نے رکھی ہوئی ہے، اور ایک وہ ہے جس کے ساتھ وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، کنویں سے پانی نکالتا ہے۔ تو یہ جو گائے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یعنی یوں کہہ لیجئے جو باقی اس کی گائیاں ہیں تو وہ ان کی گنتی کی جائے گی زکوٰۃ لینے کے لیے، لیکن ان کی ان میں گنتی نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں سے ایک اور بات واضح ہو گئی کہ جو چیز ذریعہ ہو کسی مال کو بنانے کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو یہاں سے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ ایک آدمی، اس کی انڈسٹری ہے، اس کی فیکٹری ہے، تو لہٰذا اس کی انڈسٹری ہو، فیکٹری ہو،
تو اس میں کروڑوں रुपए की मशीन होती है, लेकिन वो जो मशीन होती है उससे तो वो मसनूआत, वो चीजें बना रहा होता है ना, तो लिहाजा अब वो जो मशीनरी है उस पर ज़कात नहीं होगी। ऐसे ही किसी के पास वो गाड़ियां हैं, तो अब वो गाड़ियां खरीदो फरोख्त के लिए नहीं है, माल तिजारत नहीं है, तो ऐसी सूरत में उन गाड़ियों पर भी वो ज़कात नहीं होगी। हाँ, उन गाड़ियों को अगर रोड पे चलाया जाता है, किराए पे, रेंट पे दिया जाता है तो उससे जो नफा हासिल होगा, वो नफा जो है वो असल माल में शामिल होता रहेगा, और अगर उस पर फिर साल गुजरता है तो फिर उससे ज़कात ली जाएगी। लेकिन उन चीजों को उन चीजों पर ज़कात नहीं होगी, भले वो जो मशीनरी है वो करोड़ों रुपए की ही क्यों ना हो। ऐसी बाज आलात होते हैं, मशीनें होती हैं, बाज आलात होते हैं, और भी बहुत सारी कीमती चीजें होती हैं, तो बहरहाल उन पर फिर ज़कात नहीं हो। आगे हदीस है जिसमें यह मसला बयान किया जाएगा, नाबालिग और उसकी मलकियत में करोड़ों रुपए हैं, यानी कम अज कम इतना उसके पास सोना चांदी या नकदी है जिस पर ज़कात बनती है, तो क्या इसके माल पर ज़कात होगी या नहीं होगी? क्योंकि ये तो अभी नाबालिग बच्चा है ना, तो लिहाजा नाबालिग बच्चे पर तो शरीयत के अहकाम फर्ज नहीं होते, जैसे नमाज फर्ज नहीं। लेकिन क्या नमाज की तरह, जैसे नमाज इस पर फर्ज नहीं है, नमाज की छुट्टी है इसके लिए, क्या तो ज़कात की भी छुट्टी होगी? क्या ज़कात भी इसके माल से नहीं ली जाएगी? तो ऐसा नहीं है, बल्कि उससे ज़कात, उसके माल से ज़कात ली जाएगी, क्योंकि इसको जो वरासा होंगे वो तो होंगे ना, मसलन उसकी वालदा होगी, वालदा नहीं है तो उसके फिर चचा ताया होंगे, मतलब ऐसे कोई भी जो उसका कफील है, जो उसका जामिन है, जो उसका निगरान है, लिहाजा वो उसके माल में से ज़कात देगा, बहरहाल उससे ज़कात ली जाएगी, उसके लिए ज़कात मुआफ नहीं होगी। तो रिवायत है, वअन अम्र इब्न शुअयब अन अबीही अन जद्दिही अब्दुल्लाह बिन अम्र अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन वलिया यतीमन लहू मालुन फलयत्तजिर फलयत्तजिर लहू वला यत्रुकुहु हत्ता तअकुलहु सदका। हजरत अमर बिन शोएब अपने वालिद से और वो अपने दादा हजरत अब्दुल्ला बिन अमर से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अपने किसी ऐसे यतीम का वाली यानी निगरान और निगहबान बना जिसका माल भी हो, तो चाहिए कि वो इसके माल की इसके लिए तिजारत करे, यानी वो इस माल को पड़ा पड़ा ज़ाय ना होने दे, बल्कि इसे तिजारत वगैरह में लगाकर कार आमद और नफा बख्श बनाए, और इसे यूं और इसे यूं ही बेकार ना छोड़ दे कि वाजिब सदका इसे खाता जाए, कि इस पर ज़कात लगती और कटती रहे हत्ता कि वो माल पड़ा पड़ा खत्म हो जाए। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने और इमाम दारक़ुतनी रिवायत किया है, और इसकी इसनाद वो ज़ईफ है, इसके अंदर ज़ोफ पाया जाता है। यानी अब इस हदीस में यतीमों के अमवाल की निगरानी की सख्त ताकीद बयान हुई है, लिहाजा जो किसी यतीम का वाली हो वो इसके जुमला उमूर का अज हद ख्याल रखे, बिलखुसूस इसके माल को ज़ाया होने से हर सूरत में बचाए, लिहाजा इसे तिजारत में लगाकर नफा बख्श बनाए, और ऐसा ना करे कि खा पी कर और इसकी ज़कात अदा करते करते इसको ख़त्म ही कर दे। तो अब इस हदीस के लिहाज से ये बात भी मालूम हुई कि भी यतीम के माल से ज़कात भी ली जाएगी, और एक बात ये भी मालूम हो गई कि जो यतीम के जो वरसा है उनके माल को, यतीम के वरसा यतीम के माल को किसी काम काज कारोबार में लगा दे और पूरी ईमानदारी से उसकी निगरानी करें, और जाहिर बात है कारोबार जब ध्यान से किया जाएगा तो फिर अल्लाह ताला उसमें नफा देगा, तो यतीम के माल में इजाफा भी होगा और साथ साथ उसकी ज़कात भी अदा होगी, और इसका एक और मुआशरती फायदा ये होगा कि वो माल जब
सर्कल में आएगा, घूमेगा, उससे काम काज कारोबार किया जाएगा, तो माशरे के दूसरे लोगों को भी उससे रोजगार मिलेगा। एक उसका माल वो खजाने की सूरत में पड़ा ही रहे। अब जाहिर बात है ज़कात हर साल जब दी जाएगी तो उससे बहरहाल उसमें कमी तो वाक़ई होगी। और दूसरा ये है कि उसको कारोबार में लगा दिया जाए। एक तो यतीम का माल भी बढ़ेगा और मुआशरे के जो गरीब गुरबा होंगे, मजदूर होंगे, उनको भी उससे क्या मिलेगा, उससे भी उसको फायदा होगा। तो लिहाजा ज़कात यतीम के जो वाली होंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो यतीम के माल को इस तरह ना पड़ा रहने दें, बल्कि उस ईमानदारी के साथ उससे क्या करें, तिजारत करें और उसको उसमें इजाफा करें और फिर उसकी ज़कात भी दें। आगे रिवायत है जिसमें यह मसला बयान किया जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में कुछ लोग तो वो थे ना जिनके पास आमिलीन भेजे जाते थे, जाओ भी उनसे ज़कात लेकर आओ, तो वो भी ज़कात देते थे। लेकिन कुछ लोग वो होते थे जो खुद अपने माल की ज़कात निकाल कर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होते थे और आकर पेश करते थे, जी ये हमारे माल की ज़कात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खुश भी होते थे और उनको दुआएं भी दिया करते थे। तो रिवायत है वअन अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अताहु कौमुन बिसदक़तिहिम क़ाल अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहिम मुत्तफ़क़ुन अलैह। अब्दुल्ला बिन अबी औफा से रिवायत वो फरमाते हैं कि जब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने सदकात लेकर खुद हाजिर खिदमत होते, सदकात से मुराद ज़कात है फर्जी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला के एक फरीजा को अदा होते देखकर फरत मुसर्रत से इन आने वालों को इन्हें दुआ देते थे, ए अल्लाह इन पर अपनी रहमत खासा नाज़िल फरमा। तो अब इसमें हदीस में ज़कात के फर्ज को बखुशी और सिद्के दिल से अदा करने की फजीलत जिक्र की गई कि जो लोग अज खुद बतीब खातिर दिल की खुशी से ज़कात अदा कर जाया करते थे, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे खुश होते थे और फिर इनको दुआओं से नवाजा करते थे। यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं उनके हक में एक कीमती असासा है। तो ये अल्लाह ताला का फजलो करम है उन लोगों पर जो अज खुद अहकाम खुदाबंदी पर अमल करते हैं, उनसे जोर जबरदस्ती अमल करवाया नहीं जाता। तो अमल तो बहरहाल वो उस हुक्म पर अमल तो करवाना ही करवाना, एक इंसान खुद कर ले, एक ये है कि उससे जबरदस्ती करवाया जाए। तो बहरहाल जो अज खुद करेगा उसका अल्लाह के यहाँ ज्यादा दर्जा है, अल्लाह ताला उससे ज्यादा खुश होगा कि भाई वो बंदा अपने दिल से, दिल की खुशी से काम कर रहा है। बहरहाल आगे हदीस आ रही है जिसमें यह मसला बयान किया जाएगा कि क्या ज़कात को वक्त से पहले भी अदा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स, उसको पता है कि भी जो मेरा साल मुकम्मल होना है माल पर, तो वो तो होना है अभी 6 माह पड़े हुए, लेकिन मैं अगर हिसाब किताब लगा लूं और अपनी जो ज़कात है वो 6 माह पहले ही दे दूं। एक बंदा ये कहता है कि मैंने इस साल जो ज़कात देनी है वो तो देनी देनी है, लेकिन मैं अगले साल की ज़कात भी निकाल दूं, तो क्या वो एक साल पहले ज़कात दे सकता है या नहीं दे सकता? 6 माह पहले ज़कात दे सकता है या नहीं दे सकता? मुआशरे के अंदर बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ गरीब गुरबा लोग आ जाते हैं और वो मुस्तहिक भी होते हैं। मसलन किसी की बेटी की शादी है, वो मुस्तहिक के ज़कात है, लेकिन बंदा कहता है यार मैंने तो ज़कात दे दी है, तो लिहाजा अब तो अगले साल ही दूंगा। तो ऐसा बंदा अगर उसने ज़कात की मद में ही मदद करनी है, तो वो बंदा फिर अगले साल की ज़कात पहले निकाल सकता है, पहले दे सकता है, वो जरूरतमंदों को पहले दे सकता है। तो बहरहाल ये रिवायत है। वअन अली अन्न अल अब्बास सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ताजील सदक़तिही क़ब्ल अन तहिल्ल फरख़्ख़स लहू फी ज़ालिक, रवाहु तिर्मिज़ी वल हाकिम। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि जब हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साल पूरा होने से पहले यानी जल्द ज़कात अदा करने की के बारे में पूछा, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की रुख्सत इनायत फरमाई
تو انہوں نے دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی رخصت عنایت فرما دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، تو تم پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ تو لہٰذا اب اس حدیث سے ہمیں یہی بات معلوم ہوئی کہ وقت سے پہلے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آگے روایت ہے جس میں یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ غلوں اور پھلوں کی زکوٰۃ ادا کیسے کرنی۔ یہ تو ہو گئی نا سونے چاندی کی زکوٰۃ، اور اس سے پہلے بات ہوئی تھی جانوروں کی زکوٰۃ، تو جانوروں کی زکوٰۃ کا مسئلہ بھی بیان ہو گیا، اور سونے چاندی اور نقدی جو ہے اس کا بھی زکوٰۃ کا مسئلہ بیان ہو۔ اب یہ ہے کہ کسی شخص کا کوئی باغ ہے، کوئی کھیتی باڑی ہے، اناج ہے، فصل ہے، کوئی بھی گندم کی فصل ہے، چاول کی فصل ہے، کھجور کی فصل ہے، تو ان پر پھر زکوٰۃ ہوگی یا زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یہ تیسرا اہم ترین مسئلہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ تو اس بارے میں روایت ہے وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 5 اوقیہ سے کم چاندی میں کوئی زکوٰۃ نہیں، اور 5 سے کم اونٹوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں، اور 5 وسق سے کم کھجوروں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے وَلَهُ من حدیث ابی سعید لیس فیما دون 5 اوسق من تمر ولا حب صدقہ۔ صحیح مسلم میں ہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ارشاد ہے 5 وسق سے کم کھجوروں اور غلوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ وَأَصْلُ حدیث ابی سعید متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی اصل متفق علیہ ہے۔ اگلی روایت بھی پڑھ لیتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ وعن سالم ابن عبد الله عن نبیہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فيما سقط السماء والعيون او كان عثريا والعشر فيما سقي بالنزح نصف العشر۔ حضرت ابو سعید خدری حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بارانی زمینوں میں اور ان زمینوں میں جن کو چشموں سے سیراب کیا جاتا ہے، یا وہ زمینیں جو از خود سیراب ہو، کہ ان سب کی پیداواروں میں عشر واجب ہوتا ہے، اور ان زمینوں کی پیداوار میں جن کو رہٹ سے یعنی کہ بیلوں وغیرہ سے کنویں سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہے تو نصف عشر اس میں واجب ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ولی ابی داؤد اذ کان بعلا العشر فیما سقی بالسوانی او النزح نصف العشر۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں یا وہ زمین بال ہو، بال اور اسری زمین دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ یہ اس زمین کو کہتے ہیں جو از خود سیراب ہو جاتی ہو، تو اس کی پیداوار میں عشر واجب ہوتا ہے، اور جن زمینوں کو رہٹ کے اونٹوں سے تالابوں کے پانیوں سے سینچ کر کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہے ان میں نصف عشر واجب ہوتا ہے۔ لہذا اب اس میں پہلے یہ سمجھنا چاہیے زمینیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، ان کو ہم 2 بڑی قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 زمین وہ ہوتی ہے جس کو بغیر کوئی محنت کیے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے،
اور دوسری زمین وہ ہوتی ہے جس کو باقاعدہ محنت کر کے اس زمانے کے لحاظ سے اونٹوں کے ذریعے کھینچ کر یا آج کے زمانے کے مطابق نہری پانی سے ٹیوب ویل کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ ایک وہ زمین جو بارانی ہوتی ہے، بارانی کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر بارش برستی ہے تو پھر زمین نرم ہو جاتی ہے، اس کو کاشت کرتے ہیں اور اس میں فصل اگتی ہے، وہ زمین کہلاتی ہے بارانی زمین۔ اور ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر نہری پانی ہوتا ہے، اس نہری پانی سے یا پھر کنویں ہوتے ہیں اس سے کھینچ کر یا لوگوں نے ٹیوب ویل لگائے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ فصل کو پانی لگاتے ہیں، تب جا کر وہاں پر فصل ہوتی ہے۔ اب یہ دوسری قسم کی زمین ہو گئی۔ تو اس حوالے سے جس میں محنت ہوتی ہے، جس میں محنت ہوتی ہے تو اس میں سے لیا جائے گا 20واں حصہ، اور یعنی کہ 20واں حصہ اس میں سے لیا جائے گا۔ اور اگر وہ زمین جو بارانی ہوتی ہے جس میں پانی بغیر محنت کے خود بخود لگ جاتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، اس میں سے لیا جائے گا 10واں حصہ۔ یہ بڑی تقسیم ہے۔ تو اب کتنا غلہ ہو، کتنے من گندم ہو، کتنے من کھجور ہو، اناج ہو، تو پھر اس میں سے عشر جو ہے واجب ہوگا، یعنی کہ فصل میں سے، غلے میں سے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو اس بارے میں حدیث میں آگے آپ نے فرمایا کہ 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، تو چاندی کی زکوٰۃ کا مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے، اور 5 سے کم اونٹوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں، یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اب ہے 5 وسق سے کم کھجوروں میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اب یہ 5 وسق کتنے بنتے ہیں؟ یہ 5 وسق بنتے ہیں 20 من، یعنی اگر 20 من کھجور ہو تو اس میں سے پھر زکوٰۃ دی جائے گی، اور اس میں کتنی بنے گی؟ اس میں بنے گی 1 من۔ لہذا اب اگر کسی شخص کے پاس 100 من کھجور ہے تو 20واں حصہ نکال لیں گے، 5 من بن جائے گی۔ اب اسی لحاظ سے کسی کے ہاں گندم ہے، چاول ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، وغیرہ وغیرہ ساری جو اجناس ہیں، تو ان میں کیا ہوگا؟ ہم عشر نکال لیں گے۔ اب وہ زمین دیکھ لی جائے گی، اس کسان نے اگر نہری پانی لگایا، ٹیوب ویل کا پانی لگایا، کھینچ کے پانی لگایا تو 20واں حصہ، اور اگر وہ بارانی جگہ ہے تو اس میں پانی ایسے نہیں لگایا تو اس میں سے 10واں حصہ۔ 10واں حصہ کیا ہوگا؟ اگر 100 من ہے تو اس میں سے 10 من، اور اگر وہ نہری پانی لگا ہے جس میں آدمی کو اجرت دینی پڑتی ہے تو لہذا اس میں سے پھر 5 من۔ تو یہ ہے اناج اور غلے کی زکوٰۃ کا مسئلہ۔ کتنا ہو گیا؟ اچھا جی، آج آگے ایک روایت اور پڑھ لیتے ہیں ہم، اور پھر ہم آپ لوگوں کے زکوٰۃ کے بارے میں جو بھی سوالات ہوں گے وہ لیں گے۔ بلکہ یہاں ایک مسئلہ بیان مکمل ہو چکا ہے، یہاں سے پھر آگے نئے مسائل شروع ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو پھر ہم اگلی دفعہ بیان کریں گے۔ تو اب پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں کے کافی سارے سوالات تھے، تو اب بھی یقیناً زکوٰۃ کے بارے میں سوالات ہوں گے، تو بہن موجود ہوگی ہماری تو وہ سوالات پڑھ دیں گی، تو پھر ان کے ہم جوابات دیتے ہیں۔ جی، اب ایک ایک کر کے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھ رہی ہیں کہ ٹیوب ویل پہ آدھا عشر ہوگا؟ ہاں جی، وہی بات ہو گئی۔ ٹیوب ویل سے پانی نکال کر جب فصل کو لگاتے ہیں تو اس پر عشر جو ہے یعنی کہ کم ہو جائے گا، یعنی کہ بارانی جو ہے اس کی نسبت، چونکہ اس میں محنت نہیں نہ ہوگی، تو محنت نہیں ہوگی تو اس میں ہم زیادہ عشر لیں گے، اور جس پر پانی، نہر کا پانی، ٹیوب ویل کا پانی، تو اس پر پھر کم عشر، یعنی کہ ادھر ہم لیں گے 20 من پر 1 من، اور ادھر لیں گے جو ہے اس کا ڈبل لے لیں گے، 10 من پر لیں گے۔ جی وہ پوچھ رہی ہیں کہ من کیا چیز ہے؟
من 40 किलो कहते हैं, 40 किलोग्राम का एक मन होता है। जैसे अब एक किलोग्राम, उसमें 1000 ग्राम होते हैं। जी, पूछ रही हैं कि क्या जहेज के लिए जो सामान रखा है ज़कात, क्या जहेज के लिए ज़कात दी जाना सही है? पता नहीं सवाल कैसे। सवाल असल में मुबहम है। अगर उसका हुँ, मतलब ये है कि वालिदैन अपने बेटे बेटी के लिए उसके नाम से ना कुछ जोड़ना शुरू कर देते हैं पहले से ही, हुँ, कि चलो जी उसका हमने जेवर बनवाना है तो चलो सोना जमा कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, और वो होते बेटी की नीयत से हैं। तो हुँ, लिहाजा ये बात पीछे ही बयान हुई थी, भले वो बेटी की नीयत से या बेटी की नीयत से सोना जमा किया जाए और ऐसे ही पैसे जमा किए जाएं वगैरह वगैरह, तो जाहिर बात है वो तो माल है ना। तो वो अगर निसाब को पहुंचता है, साल भर रहता है, तो उस पर ज़कात होगी। हाँ, अगर सामान खरीद लिया गया, जैसे किसी ने वो रजाइयाँ बनवा लिए, बिस्तर बनवा लिए, फ्रिज ले लिया, वॉशिंग मशीन ले ली, तो उस पर ज़कात नहीं होगी। अगर वो सोने चांदी की सूरत में या नकदी की सूरत में होता है, तो फिर उस पर वो चूंकि उसका असल माल है, तो वो अपने उस माल में उसको शामिल करेगा। ऐसा नहीं वो कहे जी 10 तोले सोना तो मेरी बेटी का है, उसके लिए जमा किया था, ये साइड पे निकाल दिया। ये दूसरी बेटी का है, वो भी साइड पे निकाल लिया, उसको असल में शामिल नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसको असल में शामिल करके ही ज़कात दी जाएगी, चूंकि वो उसका माल है। अल्लाह ना करे ये बंदा अगर आज फौत हो जाता है, तो क्या ये उसकी विरासत में तकसीम नहीं होगा? विरासत में तकसीम होगा। तो लिहाजा ऐसे जहेज के लिए अगर कोई पैसे जमा किए हुए हैं, तो उस पर बहरहाल ज़कात बनती है। ये अलग बात है कि जो जहेज है इस्लाम में उसकी क्या शरई हैसियत है, वो जायज़ नहीं है, ये हिंदुआना रस्म है। तो ये एक अलग मसला बहरहाल। जी। और शायद ये दूसरा दूसरा ये भी हो सकता है कि वो कोई जहेज जमा कर रहा है, तो क्या हम अपनी ज़कात की रकम उनके जहेज के लिए दे सकते हैं? हाँ लड़की जी, के लिए। अब अगर अगर ये सवाल बनता है, तो इसमें तो हमारा फिर जवाब यही होगा कि जहेज चूंकि देना लेना वो ठीक है ही नहीं है, तो लिहाजा वो तो शरन ही ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है। तो फिर जहेज की मद में ज़कात देना वो ठीक नहीं होगा। हुँ, जी। कह रही हैं कि हर महीने मैं ज़कात कैसे निकालूँ, जबकि मुझे सैलरी जो है वो सालाना मिलती है? सवाल समझ नहीं आया। सालाना सैलरी मिलती है यानी एक दफ़ा ही मिल जाती है, अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है, या ये फिर मुझे वो नहीं पता, बस इन्होंने ये हर लिखा है कि ज़कात कैसे मैं दूँ माहाना बेसिस पे, जबकि मुझे ज़कात जो है वो सालाना मिलती है। सॉरी, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। हाउ टू टेक ज़कात ऑन मंथली सैलरी गिवन दैट ज़कात इज़ ओके, वो कह रही हैं ज़कात तो साल में 1 दफ़ा दी जाती है, अब मैं इस हाँ, महीने पे कैसे इसको डिवाइड करूँ? असल में देखें, अगर तो इसमें ये मसला ध्यान से समझ लें, अगर तो ज़कात देनी 1 साल पहले, यानी कि ज़कात देनी है 2023 के एंड पे, तो और मुझे अंदाज़ा है कि मेरी ज़कात बनती है, फ़र्ज़ कर लो 1 लाख रुपया, तो उसको तो मैं तक़सीम कर लूँ, यानी कि हर महीने मैं वो जनाब कोई 8,000 10,000 रुपए दूँ पहले से, ये तो होगा ठीक। दूसरी सूरत ये बनती है कि 2022 में मैंने ज़कात देनी थी, 2022 में मैंने ज़कात देनी थी, लेकिन अब चूंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब मैं उसको 2023 जो है ना मुकम्मल होगा, इसमें मैं सैलरी में से हर माह वो 8-10 हजार देता रहूं या देती रहूं, तो ऐसे फिर मेरी ज़कात पूरी हो जाएगी। भाई ये तो आप 1 साल पूरा ज़कात को डिले कर रहे हैं, तो ये तो दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, अगर कोई पहले से शुरू कर लेता है, ये तो गुंजाइश निकल आएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता है 1 साल डिले कर लूं मैं और थोड़ी थोड़ी करके देता जाऊं, ये दुरुस्त नहीं होगा। तो लिहाजा फिर दूसरी बात यह है कि भाई सैलरी पर तो ज़कात है ही नहीं। अगर उसकी सैलरी हर माह खर्च हो जाती है, उसके पास आती है, खर्च हो जाती है, तो फिर उस पर तो ज़कात है नहीं। लेकिन अगर वो उसका माल है, उसके पास जमा होता रहता है और उस पर साल गुजर चुका है, तो फिर वो उसका माल बन चुका है, तो उस माल में से उसने ज़कात देनी, तो सैलरी का तो फिर उससे कोई ताल्लुक नहीं बनता। जी। हाँ, पूछ रही हैं कि अगर कोई चार्ट है ज़कात की तक़सीम का तो प्लीज़ शेख आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़कात की तक़सीम जो है ना, उसका कोई चार्ट तो नहीं है, लेकिन सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है। आयत नंबर 60 सूरह अत-तौबा, तो उसमें अल्लाह ताला ने ज़कात के जो मसारिफ है ना, 8 मसारिफ हैं, 8 जगहों पे ज़कात देनी है, तो वो सूरत निकाले, उसका तर्जुमा पढ़े
اور اگر آپ کے پاس کوئی تفسیر ہے تو وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں 8 مصارفوں سے جی اوکے، میں سوال پڑھنے کی کوشش کروں گی کہ اگر شاپ اگر رینٹ پہ دی ہے تو زکوٰۃ رینٹ کے اندازوں پر ہوگی یا شاپ کی پریزنٹ قیمت پر؟ سمجھ آ گئی، آمدنی پہ شاید سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ جی دیکھیں اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو دکان ہے، شاپ جو ہے، اگر تو مال تجارت ہے، وہ لی ہوئی ہے، ہمارے پاس پیسے پڑے ہوئے تو ہم نے کہا چلو دکان خرید لیں، اور پھر یہ ہے جب بھی پیسے ملیں گے ہم اس کو بیچ دیں گے۔ کاروباری نیت سے اگر لی ہے تو پھر تو اس دکان کی جو اس وقت ویلیو ہے اس کے مطابق اس پہ زکوٰۃ بنے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ مال تجارت نہیں ہے، وہ ہم نے ویسے ہی اپنی پراپرٹی کے طور پر جگہ لے لی ہے اور پھر ہم نے اب اس کو دے دیا آگے کرائے پر، تو اب اس کا جو کرایہ آتا ہے کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ ہاں بھی، وہ آپ کے اصل مال میں شامل ہوتی رہے گی، اور سال بعد اب آپ کے پاس جتنا مال ہوگا تو ظاہر بات اس میں وہ کرائے کا بھی شامل ہو جائے گا، تنخواہ کا بھی شامل ہو جائے گا، اور اس طرح دیگر جگہوں سے جو کچھ اور بھی آمدنی کے ذرائع وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو سال بعد آپ کے پاس جتنا مال ہوگا اور اس کو سال گزر چکا ہوگا اس میں سے آپ زکوٰۃ دے دیں، تو اس میں دکان کا جو شاپ کا کرایہ آتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ ایسے گاڑی کا کوئی رینٹ آتا ہے، زمین کا رینٹ آتا ہے وغیرہ، تو وہ اصل مال میں شامل ہو جائیں گے، اور سال گزر جائے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ جی 5 تولہ سونے پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ ہاں جی، 5 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، چونکہ وہ نصاب کو نہیں پہنچتا۔ 7.5 تولے سونا ہو تو پھر تو زکوٰۃ بنے گی، اور 5.5 پر زکوٰۃ نہیں بنے گی چونکہ وہ نصاب کو نہیں پہنچتا۔ سونے کی زکوٰۃ 7.5 تولے۔ جی جی، کرائے پر جو مکان دیا گیا ہے تو کرائے کی رقم پر زکوٰۃ دی جائے گی یا مکان کی قیمت پر؟ ہاں، یہ بات پیچھے اس کی وضاحت ہو چکی ہے، یعنی کہ اب وہ جو پہلے یہ ہوگا نا کہ وہ جو مکان ہے یا دکان ہے اگر تو مال تجارت ہے تو پھر تو اس مکان کی جو کرنٹ قیمت ہے، ویلیو ہے، اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ مثلا وہ ہے 20 لاکھ کا مکان ہے تو اس 20 لاکھ پہ زکوٰۃ دی جائے گی چونکہ وہ مال تجارت ہے، اور اگر وہ مال تجارت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ہماری پراپرٹی کا حصہ ہے، تو لہذا پھر اس پر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس سے جو کرایہ آتا ہے اس کرائے کو وہ جمع ہوتا رہے گا۔ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو سال کا ایڈوانس لیا ہے تو ایڈوانس لیا تو تب بھی وہ کس میں شامل ہو گیا؟ اصل مال میں شامل ہو گیا، تو پھر وہ سال اگر اس میں گزر چکا ہے تو پھر اصل مال کے ساتھ اس کی بھی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اور اگر وہ ہر ماہ آتا ہے تو ہر ماہ آئے گا تو ظاہر بات ہے کچھ اخراجات بھی ہوتے ہیں، تو پھر بھی وہ اصل مال میں جمع ہوتا رہے گا اور سال بعد اس میں سے پھر زکوٰۃ دے دی جائے گی۔ یہی طریقہ ہے۔ جی آم، پتہ نہیں یہ کیا سوال پوچھ رہی ہیں۔ واٹ اباؤٹ سائٹ 30x30 انہیریٹڈ؟ شاید ان کو وراثت میں 30x30 کوئی سائٹ ملی ہے، پتہ نہیں کیا اس پہ پوچھ رہی ہیں سوال کہ زکوٰۃ چلو ہوگی کہ نہیں۔ چلو آگے پڑھ لیں، اگر ایسا کوئی سوال ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو ہم اس کا جواب ظاہر بات نہیں دے سکتے۔ اوکے، بیٹی تو کے لیے زیور بنا کر رکھا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی حالانکہ وہ مال تجارت کی غرض سے نہیں ہے؟ ہاں جی، تو یہ بات پیچھے ہماری گزر چکی ہے۔ جو بیٹی کے لیے زیور بنا رکھا ہے، ظاہری بات ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ وہ آپ نے بنایا ہے، تو جب آپ نے بنایا تو وہ آپ کا مال ہے۔ بیٹی کو تو تبھی دیں گے نا جب آپ اس کی شادی ہوگی۔ اب شادی پتہ نہیں 2 سال بعد ہوتی ہے، 4 سال بعد ہوتی ہے، تو بعض تو بیٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں تو اس وقت ہی لے لی جاتا ہے، تو ابھی شادی 10 سال بعد ہونی ہے، تو یہ جو مال ہے تو یہ تو مال آپ کا ہی ہے، یہ تو آپ کی ہی ملکیت ہے، تو لہٰذا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا بندہ خود سرپرست موجود ہو اور اپنی جو سونا ہے، مثلا ایک بندے کے پاس جو 50 تولے سونا ہے، لیکن وہ اس کو صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ کہہ دے کہ بھی یہ بیٹی کا اتنا، بیٹے کا اتنا، فلاں کا اتنا، فلاں کا، یعنی اس نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے، اور تقسیم کیا ہوا ہے اس لیے کہ اب اس میں زکوٰۃ ہی نہیں دینی پڑے گی، تو اب یہ ایک ہیلا ہے زکوٰۃ سے راہ فرار اختیار کرنے کا۔ بھائی اس کے مالک تم ہو، وہ تمہارا ہے،
تو لہذا تم نے اس پر زکات دینی ہے. تو ایسے ہی جو بیٹی کے لیے جمع کیا ہوا ہے یا بیٹے کے لیے جمع کیا ہوا ہے، بعض دفعہ کوئی بندہ سونا جو ہے نا وہ اس لیے خرید لیتا ہے کہ آئندہ مہنگا ہو جائے گا، ان ساری صورتوں میں وہ آپ کا مال ہے، تو لہذا اس مال پر زکات ہوگی، بھلے وہ بیٹے سے منسوب ہے بھلے بیٹی سے منسوب ہے. جب یتیم کا مال، جو بچہ ہے ابھی یتیم ہے، اس کے مال پر زکات لی جا رہی ہے اور اس کی زکات کون دے رہا ہے؟ اس کا ولی دے رہا ہے. تو بھائی اس کے تو بھی ماں باپ زندہ ہیں، تو لہذا یہ اس کا ہی مال ہے اور اس میں سے زکات وہی دے گا شخص جس کا وہ مال ہے. جی. جی پوچھ رہی ہیں جو سونا ہم استعمال کرتے ہیں ہم، کیا اس پہ زکات ہوگی؟ کیا اس سے فرق پڑتا ہے کہ کتنا بھی سونا، مطلب کتنا بھی وہ سونا پہن لیں اگر، تو کیا پھر ہم، وہ زکات کی ادائیگی کریں گی پھر وہ؟ ہاں جی، یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ سوال یہ بنتا ہے کہ جو زیورات خواتین کے استعمال میں ہوتے ہیں، جو جیولری پہنی جاتی ہے، کیا اس پر بھی زکات ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ جو سونا گھر میں رکھا ہو، وہ ڈلی کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، تو اس پر تو زکات ہے. لیکن جو خواتین زیور پہن رہی ہوتی ہیں، ان کے استعمال میں ہوتا ہے، کیا اس پر بھی زکات ہے؟ تو ہاں جی، خوب اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. جو زیورات خواتین پہنتی ہیں اس پر بھی زکات فرض ہے، اور وہ اس خاتون نے ہی زکات دینی ہے. اور اگر وہ زکات نہیں دے گی تو اس کے لیے احادیث میں وعید آئی ہے کہ اس کو قیامت کے دن پھر آگ کا زیور پہنایا جائے گا. اس کے بارے میں چند ایک احادیث سن لیجئے. حضرت عمر بن شعیب، وہ اپنے باپ سے، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس کے ہمراہ اس کی بیٹی بھی تھی، اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے. اب ظاہر بات ہے یہ کنگن وہ تھے جو پہنے ہوئے تھے، زیور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے دریافت کیا، اتعطین زکات ھذا، کیا تو اس کی زکات دیتی ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کے بدلے تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ یہ سن کر اس خاتون نے دونوں کنگن پھینک دیے. اور یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر ہے، سنن ترمذی کے اندر، نسائی کے اندر، اور بھی دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے. دوسری روایت سنی اس حوالے سے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. انہوں نے سونے کا زیور پہن رکھا تھا. انہوں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ کنز ہے؟ کنز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تم اس کی زکات ادا کرتی ہو تو یہ کنز نہیں ہے. اب کنز کسے کہتے ہیں؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا، والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں تو ان کے لیے آگے پھر وعید ہے. تو کنز کہتے ہیں خزانے کو، کہ یہ بھی وہی خزانہ ہے. تو فرمایا ہاں، اگر تم زکات ادا کرتی ہو تو یہ وہ کنز نہیں ہے، اور اگر زکات ادا نہیں کرو گی تو یقیناً یہ وہ کنز ہے. اور تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاندی کے چھلے پہن رکھے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان کی زکات ادا کرتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر جہنم کی آگ میں سے تمہارے لیے یہی کافی ہے. اور یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور حدیث بھی صحیح ہے. تو ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو خواتین زیورات پہنتی ہیں تو ان پر زکات فرض ہے، وہ زکات ادا کریں گی. اور اگر وہ زکات ادا نہیں کریں گی تو لہذا پھر ان احادیث میں ان خواتین کے لیے وعید آئی ہے. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو پھر جہنم کی آگ میں سے تمہارے لیے یہی کافی ہے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا کہ یہ کنز ہے. اور اس خاتون سے کیا فرمایا تھا کہ پھر تمہیں روز قیامت ان کے بدلے آگ کے 2 کنگن پہنائے جائیں گے. تو لہذا اس لیے جو خواتین زیورات پہنتی ہیں سونے چاندی کے، تو ان پر زکات فرض ہے، وہ زکات دینی. اب زکات کس نے دینی، ایک الگ مسئلہ ہے. زکات بہرحال ان کی دینی ہے.
تو अब ये ज़कात उसके ही ज़िम्मा है, उस पर ही फ़र्ज़ है जिसकी वो मलकियत है। तो ज़ाहिर बात है ज़ेवरात अगर तो खामिद ने उसको पक्के पक्के दे दिए या उसने खुद बनवाए और उस निसाब को पहुंच जाते हैं, तो फिर ज़कात इस खातून पर फ़र्ज़ है, यही ज़कात देगी। हाँ, अगर खामिद इसकी तरफ से अदा कर देता फबीहा, ज़कात अदा हो गई, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर खामिद अदा नहीं करता है तो इस खामिद इस खातून को अदा करनी। ये नहीं कह सकते मेरे पास तो पैसे नहीं होते, मैं कहाँ से ज़कात दूं, मैं कौन सा कोई नौकरी करने जाती हूँ। तो ये सारी बातें बेबुनियाद है। इसको ज़कात देनी है, अगर इसके पास पैसे नहीं है लिहाजा उस सोने में से उतना सोना देगी, उस चांदी में से उतनी चांदी देगी। अच्छा जी, एक ऐलान इस दौरान में भी आप बहनें मौजूद हैं, तो वो ये है कि जो सारे मसाइल हम बयान करते हैं, एक तो हमारा इदारा जो है वो माशाल्लाह अपनी वेबसाइट पर इन तमाम लेक्चर्स को वो अपलोड करता है, वहाँ पर भी सुने जा सकते हैं। और इसी तरह के दीगर मसाइल और मसाइल पर हमारी जो ये असबाक होते हैं, तो हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल हमने बनाया है। तो उस यूट्यूब चैनल पर भी ये तमाम जो मालूमात हैं, जैसे नमाज के बारे में, ज़कात के बारे में, रोज़ों के बारे में और दीगर मुआशरती मसाइल पर, तो वहाँ पर हमारे इस्लामिक लेक्चर जो है वो मौजूद होते हैं। और वो जो हमारा चैनल है वो है कहफ स्टूडियो के नाम से। जो सूरह कहफ है ना, उसके ऊपर कहफ स्टूडियो आगे है, कहफ स्टूडियो TIT 82 तो ये आप जब इंशाल्लाह इसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो वहां पर ये सारे असबाक भी आपको मिल सकते हैं और इस तरह दीगर जो लेक्चर्स हैं वो भी मिल सकते हैं। और वो व्हाट्सएप का नंबर भी आप लोगों के पास है। अगर यहाँ कोई सवाल नहीं पूछ सकते, हमें कोई सवाल समझ नहीं आ रहा होता, तो आप वो व्हाट्सएप करके भी सवालात पूछ सकते हैं। जी, आगे सवाल। जी, एक स्टूडेंट कह रही हैं कि मुझे शेख की जो आपका जो दर्स है आप कहते हैं वो बहुत उनको समझ आ रहा है और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही हैं कि वो बहुत सीख रही हैं। लेकिन कह रही हैं कि मेरी उर्दू थोड़ी-सी कमज़ोर है, तो जब आप ज़कात के नंबर्स बता रहे हों तो उनको थोड़ा अंग्रेज़ी में भी बता दिया करें, क्योंकि जो बड़े मुश्किल लफ्ज़ हैं नंबर बोल रहे हैं, आप उनको समझ में नहीं आ रहे। जी, मैं इंशाल्लाह आइंदा कोशिश करूंगा उनको अंग्रेजी में बता दिया करूंगा इंशाल्लाह। जी। अम, कहती हैं पूछ रही हैं कि अगर मैं अपनी ज़कात का पैसा अपने बहन-भाइयों को दे दूँ और उनको बताऊँ नहीं कि ये ज़कात का पैसा है, तो ये क्या मुमकिन है? ये सही है? हाँ, सवाल ये बनेगा कि किसी को बताए बगैर ज़कात के पैसे उसे दिए जा सकते हैं? हाँ जी, हुँ, बिल्कुल सही है कि बगैर बताए भी ज़कात किसी को दी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको बताएं कि भई ज़कात के पैसे तुमने लेने कि नहीं लेने। तो ऐसा पूछना ज़रूरी नहीं है, बताना ज़रूरी नहीं है। बगैर बताए भी ज़कात दी जा सकती है, चूँकि हदीस में आता है कि एक वक़्त जब लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हो गए थे, गुरबा नहीं थे, तो फिर लोग ज़कात लेकर निकला करते थे। ज़ाहिर बात है ज़कात तो देनी है और ये उसकी ज़िम्मेदारी है, जिसके पास माल है कि वो अपनी ज़कात दे। तो लिहाजा वो फिर खामोशी के साथ ना किसी को ज़कात दे आया करते थे और सुबह पता चलता था भई कोई किसी गनी को ज़कात दे गया। इसका मतलब उस बंदे ने जब ज़कात दी तो उसने उससे पूछा नहीं भई ज़कात के पैसे हैं, और ये हदीस में मसला आया। तो इससे ये पता चला बगैर बताए, बगैर पूछे ज़कात के पैसे दिए जा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। जी। कह रही हैं कि ये बाहर रहती हैं और हुँ, कहती हैं कि ज़कात मुझ पर फ़र्ज़ है, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी हिसाब नहीं करते और हुँ, ना ही मुझे उनको करने देते हैं और हुँ, कहते हैं कि मेरी ज़कात पाकिस्तान में मेरे वालिदैन अदा करते हैं और हिसाब भी वही करते हैं। तो क्या ये हुँ। ठीक है? हाँ, देखें अगर वो जो ख़ाविद है, अगर तो वो सच बोल रहे हैं और ईमानदारी से कह रहे हैं और वाक़ईतन ज़कात अदा हो जाती है, फिर तो ठीक है। तो ज़कात 2-2 जगह तो अदा नहीं करनी, एक दफ़ा ही ज़कात अदा करनी है। वो भले वो कर दें, भले ये कर दें, कहीं कर दें। ज़कात के पैसे जैसे बाहर लोग होते हैं, वो अपने इलाकों में, बस्तियों में, गाँव में भेज देते हैं या कह देते हैं कि जी, आप इतने पैसे ज़कात के बने मेरी तरफ से अदा कर दो, मैं तुम्हें पैसे भेज दूँगा। जैसे कोई आएगा उसके हाथ भेज दूँगा वो करेंसी जो होती है। तो ठीक है, ज़कात उसकी तरफ से हो गई। लेकिन अगर वो शख्स ऐसा सिर्फ
اس لیے کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ دینی نہ پڑے. ہاں پھر یہ تشویشناک مسئلہ ہے، نہ صرف اس خاتون کے لیے بلکہ اس کے خاوند کے لیے بھی، کیونکہ جو بندہ جانتے بوجھتے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کے تو ایمان کا مسئلہ ہے. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے کیا کیا تھا؟ انکار. تو آپ نے کہا تھا میں تو ان کے خلاف جہاد کروں گا، اور پھر جہاد کیا گیا. تو اس کا مطلب زکوٰۃ تو فرض ہے، جو زکوٰۃ نہیں دے گا، جیسا کہ ہمارے ابتدائی درس میں ہوا تھا، کہ وہ شخص تو پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے اور واقعتاً زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو زکوٰۃ ہو گئی. ہاں اس میں اب یہ خیال ضرور رہے، یہ جو خاتون ہے اب اس کا جو مال ہے تو اس کی زکوٰۃ اس نے دینی ہے، اس کے ذمہ فرض ہے، خامد کی ذمہ فرض نہیں ہے. تو اب ظاہری بات ہے اگر زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی تو مجرم تو یہ بنے گی. لیکن اب ایک طرف یہ مجرم بنے گی اور ایک طرف خامد سے اگر زور دے کر کہتی ہے تو جو گھریلو معاملات اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. آج کل چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہے کہ کوئی خاتون جو ہوتی ہے وہ اپنے خامد سے اس طرح ان باتوں کو نہیں کہہ سکتی ہے، تو اگر وہ کہتی ہے تو دوسرے لوگ کہتے ہیں بھی تم تو بیوی کی بات مانتے ہو، پھر تم تو، اور بہت ساری باتیں بہرحال کی جاتی ہیں. تو اب اس کو اپنا گھر بھی سنبھالنا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنے. تو اس ہماری بہن کو بڑی ہی بصیرت کے ساتھ، دھیمے لہجے میں، اچھے انداز میں اس کو یہ سارا مسئلہ حل کرنا ہے. اور اگر وہ ایسی صورتحال میں پھنس جائے کہ وہ اس کی مکلف نہ رہے، اس کو طاقت نہ رہے، وہ اس پر عمل نہ کر سکے، تو وہ پھر حساب کتاب جمع کرتی جائے اپنا، اور جب اللہ اس کو فرصت دے، جب اچھا وقت آئے، جب یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں، پھر وہ زکوٰۃ اس وقت دے دے. کیونکہ اب وہ مجبوری کی صورت میں ہو جائے گی. تو پھر انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال خوب جانتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم. جی نہیں، پوچھ رہی ہیں کیا 2-3 سال کی زکوٰۃ ایک ساتھ ملا کر دے سکتے ہیں؟ ہاں اس میں وہی بات آئے گی، اگر تو پہلے دینی ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو لیٹ کرنا ہے تو لیٹ نہیں کر سکتے. ہاں اگر لیٹ کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ کسی کو اس نے ادھار دیا تھا یا کاروبار میں لگایا تھا تو کاروبار ڈوب گیا، جس کو قرض دیا تھا وہ مل نہیں رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. ایسی صورت ہے کہ مال کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، ہاں وہ پھر تاخیر کیا جا سکتا ہے، اور جب وہ ملے گا تو اس وقت زکوٰۃ دی جائے گی. لیکن اگر مال موجود ہے اور جانتے بوجھتے ہوئے بندہ یہ کہے کہ چلو میں اس کو 1-2 سال کے لیے ڈیلے کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ یہاں تو یہ بھی مسئلہ ہے، اگر اس کے اپنے پیسے تھے، اس کا کوئی سونا تھا، اور اس نے اس کو کہیں زمین میں دبا دیا اور بعد میں اس کو بھول گیا، پتہ نہیں چل رہا کہ وہ میں نے کہاں دبایا تھا، تو ہے تو اس کی ملکیت، لہذا وہ اس کی بھی زکوٰۃ دے گا، ہر سال دے گا زکوٰۃ. تو زکوٰۃ کو ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں بغیر کسی عذر. جی پوچھ رہی ہیں کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی دینی ہوتی ہے؟ نہیں، زکوٰۃ، ہاں یہ جو سوال ہے نا، بلکہ بعض لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ بھی رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے. بھائی اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کا جو سال پورا ہوتا ہے نا، وہ فرض کرو رمضان سے 3-4 ماہ پہلے ہی ہو جاتا، سال پورا ہو گیا، لہٰذا اب اس بندے کو ابھی زکوٰۃ دینا فرض ہے اس پر، چونکہ زکوٰۃ کا وقت ہو گیا. جیسے نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایسے زکوٰۃ کا وقت بھی ہو گیا، اس کو ابھی نکالنا ہے. یہ بندہ انتظار نہیں کر سکتا کہ میں زکوٰۃ رمضان میں دوں گا، کیونکہ رمضان کے اندر زیادہ ثواب ملتا ہے، لہذا میں رمضان میں خرچ کروں گا. ارے بھائی، تو جو زکوٰۃ تجھ پر ابھی فرض ہے، تو ایک فرض کو ڈیلے کر رہا ہے 3-4 ماہ تک، اور اس وقت تک تو فوت ہو گیا، پھر کیا بنے گا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی زکوٰۃ دے، ابھی زکوٰۃ دے دے. ہاں رمضان میں یہ بندہ اگر اپنا نیا سال شروع کر لے، آئندہ میں رمضان ٹو رمضان زکوٰۃ دیا کروں گا، اور ابھی وہ زکوٰۃ دوبارہ دے دے، تو اس کا مطلب پھر یہ اس رمضان زکوٰۃ دے، پھر اگلے رمضان زکوٰۃ دے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگر رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کے لیے مختص نہیں ہے، اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، یہ ہم لوگوں نے خود سے اپنی طرف سے کیا ہوا ہے، تو لہٰذا اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے تو پھر وہ ایسا اپنا حساب کتاب بنا لے، اس کو ایک زکوٰۃ زیادہ دینی پڑے گی
दे करके वो फिर अपने साल को ज़कात रमज़ान टू रमज़ान कर ले, फिर ठीक है, कोई मसला नहीं। जी, और पूछ रही हूँ कि क्या ज़कात घरेलू कपड़ों पे भी है? मतलब घरेलू चीज़ें जैसे कपड़े, क्या उन पे हम ज़कात दें? हाँ जी, सवाल ये आपने पूछा है, घरेलू जो चीज़ें हैं, सिर्फ़ कपड़े ही नहीं हैं, घरेलू इस्तेमाल के लिए गाड़ियाँ हैं, घरेलू इस्तेमाल के लिए जो बर्तन हैं, हुँ। और इस तरह जो ख़वातीन के इस्तेमाल के लिए सोने-चांदी के अलावा दीगर जो धातें हैं, मेटल हैं, उनके ज़ेवरात हैं, जिसमें बड़े कीमती पत्थर भी आ सकते हैं, बड़े कीमती बर्तन भी आ सकते हैं, तो इन पर ज़कात नहीं है, इन पर ज़कात नहीं, इन पर ज़कात नहीं। हाँ, अगर माल तिजारत ये हो फिर ज़कात है। मिसाल के तौर पर हीरे पर ज़कात नहीं है, ज़मुर्द पर ज़कात नहीं है, लोलो वल मरजान जो कीमती पत्थर, इन पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स इनका कारोबार करता है, हाँ, फिर ज़कात है। ऐसे कीमती कपड़े कितने ही कीमती हों वो, उन पर ज़कात नहीं है। घर में इस्तेमाल के लिए गाड़ियाँ रखी हुई हैं, एक गाड़ी भले भई वो कई करोड़ की गाड़ी है, रखी हुई है। एक खामंद के पास मौजूद है, एक बीवी के पास खड़ी, ठीक है, 4 गाड़ियों पर कोई ज़कात नहीं। लेकिन अगर वो माल तिजारत के लिए है, तो फिर उन पर ज़कात है। जी। पूछ रही हैं कि अगर सोने में 5 तोला है और 50 लाख प्लॉट हैं, तो ज़कात सब पर देनी होगी? बात समझ नहीं, 5 तोले तो सोना मौजूद है, और क्या और फिर प्लाट मौजूद है? लिखा है 50 लाख, फिर लिखा है प्लॉट हैं। ये 50 लाख प्लॉट, ये समझ नहीं है। हुँ। वाज़ेह दोबारा तरीके से लिखा जाए ताकि हम पढ़ें और फिर हम सही जवाब दें। हमें समझ नहीं आ रही। अगला सवाल पढ़ेंगे आप। जी। मैं पढ़ी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है सवाल कुछ। अम, कह रही हैं कि अगर ये इंटरनेट पे ना अमेज़न पे और ईबे पे घर से हाँ, चीज़ें मतलब ये बेचती हैं, तो अब हाँ। ये क्या ज़कात जो है वो जो आमदनी होगी उस पे देंगी या जो बेचेंगी उस पे? हर सब पर ज़कात, यानी कि जो प्रोडक्ट्स बेच रही है ना, अशिया बेच रही हैं, हुँ, हुँ। असल में वो माल है ना। हुँ, तो जब हुँ। वो माल है तो उस पर सब पर ही ज़कात, सबका हिसाब लगाए। मसलन एक बंदा, उसकी दुकान है, उसकी दुकान में जो है ना सामान है 1 करोड़ रुपए का, तो ज़ाहिर बात उन चीज़ों को बेचता है, मुनाफा भी कमाता है। तो क्या मुनाफे पे ज़कात देगा कि वो 1 करोड़ का जो सामान दुकान में रखा उस पर ज़कात देगा? भाई वो 1 करोड़ का जो सामान है उस पर भी ज़कात, यानी उसको भी शामिल। असूल ये होगा, वो अपनी दुकान का सामान जमा करेगा, सामान कितने का है, फिर उसके पास नकदी कितनी है, ये सब चीजें जमा कर लेगा। अब इसमें से वो देखेगा कि उसने किसी का उधार देना है, तो उसमें से वो निकाल लेगा, तो उसको कर देगा माइनस कर देगा, और जो किसी से लेना है वो उसमें जमा कर देगा। फिर जो असल रकम बच जाएगी उस पर ज़कात देगा। जी। जी, वो पूछ रही हैं शेख, क्या घर को गिरवी देना सूद है? और उस गिरवी के पैसे पर क्या ज़कात है? हाँ, नहीं, अभी जो है ना गिरवी देना, असल में इसकी 2 सूरतें बनती हैं। एक है जायज़, एक है नाजायज़। पहले ये समझना चाहिए गिरवी होता क्या है। हुँ। गिरवी बुनियादी तौर पर तो था सफ़र के लिए। सफ़र में गिरवी का मसला पेश आता था, और जो बंदा अपने मुकाम पर होता है, घर शहर में होता है, वहाँ पर तो ये पेश नहीं आता। लेकिन अब चूँकि मुकाम पर भी पेश आता है, यानी उस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ये था कि सफ़र पर लोग निकले। अब एक बंदे को वहां जरूरत पड़ गई पैसों की, वो किसी भी वजह से पड़ेगी, उसके पैसे चोरी हो गए, या फिर वो वहां गया हुआ है, ताजिर है, वो चाह रहा है कि मैं अब आया तो हूँ, तो मैं यहाँ से कोई सामान खरीद कर ले जाऊं, तो बहरहाल उसे पैसों की जरूरत पड़ गई। अब वो कहता है कि मुझे कर्ज दे दो, एक बंदे के पास जाता, वो कहता है कि मुझे कर्ज दे दो। अब वो बंदा कहता है भाई मैं तुम्हें कर्ज तो दे दूं, लेकिन अब मुझे इस बात की क्या गारंटी कि तुम मेरा कर्ज लौटा दोगे।
تو اب اس صورت میں اس کو پیسے چاہیے اور اس بندے کو چاہیے گارنٹی. وہ پیسے دینے کے لیے تیار, یہ پیسے لینے کے لیے تیار, لیکن مسئلہ آ گیا گارنٹی. تو اب وہ بندہ کہتا بھائی پیسے لے لو لیکن بطور ضمانت میرے پاس اپنی کوئی چیز رکھ دو. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے جی یہ لو, یہ میری گھڑی رکھ لو تم, میری انگوٹھی رکھ لو تم. تو وہ اس نے اس کے پاس رکھ دی. اب یہ چیز رکھی گئی گروی. اب وہ کیا کہتا ہے بھائی جب تم مجھے پیسے دے دو گے تو یہ اپنی چیز مجھ سے لے لو. یہ ہوتا ہے گروی. اچھا اب ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا, ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر تو ایک بندے کو ضرورت ہے, وہ پیسے چاہیے اسے, اور وہ پیسے لے کر بطور ضمانت کوئی چیز رکھتا ہے. لیکن یہاں پر تو مکان جس کا ہوتا ہے, اب وہ بندہ جو ہے لگا دیتا ہے, اعلان کر دیتا ہے کہ میرے پاس مکان موجود, جس نے گروی لینا لے لو. تو اس کو تو اب وہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں وہاں پر. جو وہاں ضرورت تھی, مجبوری تھی, قرض چاہیے تھا, تو اس بندے کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کا تو اچھا بھلا کام چل رہا ہے, بلکہ اس نے اس کو کاروبار بنا رہی ہے. اس نے 4-5 مکان وہ بنائے ہوئے ہیں اور وہ گروی دیتا ہے, اور گروی جس کو دیتا ہے اس سے 5-5 لاکھ روپے لے لیتا ہے. تو 10 مکانوں پہ 50 لاکھ روپے اس نے لے لی, پھر آگے ایک اور مکان بنا لی. مطلب یہاں بالکل صورتحال اور ہے, وہاں صورتحال بالکل اور تھی. اب یہاں جو صورتحال ہے نا مکان گروی کی, اس کی 2 صورتیں بنتی, ایک ہے جائز, ایک ہے ناجائز. جو جائز صورت ہے وہ یہ بنتی ہے, مثال کے طور پر آپ کا مکان ہے اور وہ میں نے گروی لینا ہے. اب ظاہر بات ہے میں کہتا ہوں بھائی میں مکان مجھے دے دو, دے دیا. وہ کہتا تم 10 لاکھ روپے مجھے دے دو, میں نے دے دیے. اب میرے 10 لاکھ روپے اس کے پاس ہیں اور اس کا مکان میرے پاس ہے. اچھا اب میں اس کے مکان میں رہائش پذیر ہو گیا, میں اس میں رہ رہا ہوں, اور بعض لوگ رہتے بھی نہیں ہیں, بعض لوگ اس کو آگے کرائے پہ دے دیتے. اب اس کا مطلب وہ 10 لاکھ روپے اس کے استعمال کر رہا ہے, 10 لاکھ اس کے پاس ہے. اب یہ اس کا مکان اپنے پاس رکھا ہو. اچھا اس مکان کی اس علاقے کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ ویلیو کیا ہے کرائے کی. مثال کے طور پر اس کا کرایہ, اس جیسے جو مکان ہے اس گلی میں, اس کا کرایہ بنتا ہے 20,000 روپے. تو اس کا مطلب اس بندے کو وہ جو پیسے اس نے دیے ہوئے ہیں اس کے بدلہ میں ہر مہینے کتنا فائدہ ہو رہا ہے, 20,000 روپے کا. تو یہ تو نرا سود ہے. بینک میں رکھو 10 لاکھ روپے اور اگر آپ کو وہ دے 20,000 روپے ہر مہینے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, سود ہے. تو یہ گروی کی صورت بالکل سود ہے. اچھا اب اس سے بچنے کے لیے لوگوں نے کیا کیا, اس سے بچنے کے لیے لوگوں نے ایک ہیلا نکالا حرام کو حلال کرنے کے لیے. وہ یہ انہوں نے کہا جی ایسا کرو تھوڑا سا کرایہ رکھ لو. کرایہ کتنا رکھ لو کہ اب اس کا مکان کا اصل کرایہ تو ہے 20,000 روپے, وہ کہتے ہیں چلو جی 1,000 روپے کرایہ رکھ لو. تو اس کا مطلب یہ ہوا, اب وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو کرایہ پہ لیا, ہم تو کرایہ دے رہے, تو کرایہ اس کا 20,000 روپے اور تم کرایہ دے رہے ہو 1,000 روپیہ. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے بندہ یہ کہے کہ بینک میں 20 لاکھ روپے رکھو, ہر مہینے 20,000 روپے ملتے ہیں, ان میں سے 1,000 روپے بندہ مسجد میں دے دے اور 19,000 روپیہ کھا لے. لہذا یہ گروی کی ناجائز صورت ہے. اچھا جائز صورت کیا ہے, جائز صورت یہ ہے بالکل یہی صورت, 20 لاکھ روپے سے دیے, مکان اس کا لے لیا, اب 1 سال کا معاہدہ ہوا ہے, تو اب 1 سال میں جب اس سے پیسے واپس لینے ہیں اور اس کا مکان اس کو دینا ہے, لہذا اب 20,000 کے حساب سے 12 مہینوں کا کرایہ کتنا بنے گا, 2,40,000 روپے. 2,40,000 روپے کرایہ اس کی اصل رقم میں سے کاٹ لیا جائے اور پھر اس کو رقم واپس کر دی جائے, پھر ٹھیک ہے. لیکن جب ایسا کریں گے لوگ کہیں گے بھی مجھے کیا فائدہ ہوا, مجھے کیا فائدہ ہوا. اس کا مطلب ہے اصل مسئلہ ہی فائدے کا ہے. تو لہذا یہ جو صورت بنتی ہے یہ ناجائز ہے, یہ سود ہے, یہ حرام ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کیا کریں, مجبوری ہے, غربت ہے, وسائل اتنے نہیں ہیں, لہذا ہم تو مکان جو ہے وہ
ایسے لے کر کے گزارے پہ کر لیتے ہیں، ہم نے اس کو 10 لاکھ دے دی، اس نے ہمیں مکان دے دیا، ہم اس کے مکان میں رہ رہے ہیں، وہ 10 لاکھ روپے، یہ ہم اپنا فائدہ، اس طرح تو سود میں بھی فائدہ ہوتا ہے، کیا سود میں فائدہ نہیں ہوتا؟ کیا جوئے میں فائدہ نہیں ہوتا؟ تو یہ تو اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان دونوں کا جو گناہ ہے ان کے نفع سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب نفع تو کچھ نہ کچھ ہے لیکن گناہ اس سے بڑا ہے۔ تو امید ہے آپ کو آپ کا سوال جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ گروی کی ایک جائز صورت ہے اور ایک ناجائز صورت ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو رائج ہے وہ ناجائز صورت ہی رائج ہے۔ لو جی اب کلاس کے اختتام کرتے ہیں، تو آپ لوگ اگر سوالات ابھی بھی باقی ہیں تو آپ پھر واٹس ایپ پہ سوالات بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ تو اب ہم دعا پڑھتے ہیں اور کلاس کے اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ